कसम, तुम सारे शाम चले जाओ, मैं मदीना शरीफ में तन्हा रह जाऊं, हमला हो जाए, मुझे शहीद कर दिया जाए, मुझे कफन पहनाने वाला कोई ना हो, मुझे दफन करने वाला कोई ना हो, मेरे बदन से कब्बे बोटियां नोच के ले जाए, ये मुझे मंजूर है, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को मुलतवी नहीं किया जा सकता। यह है इश्क का कमाल। फरमा खुदा की कसम, लान तख्तिफानी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है दीन की निगहबानी, यह है सुन्नत पे पहरा। फरमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मैं अपना हुक्म मुकद्दम करूं, जो कुछ महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा हिकमत उसी में है, इज्जत उसी में है, वकार उसी में है, अकल उसके सामने कुर्बान कर दो और इश्क की बात करो। ये सारी तजवीज़ें उसामा जो तुम कहते हो तुम्हारी अकल में आई और इनमें माकूलियत है, मगर मेरा इश्क ये कहता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया उसी को मुकद्दम किया जाएगा। और ये निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए, क़यामत तक के हुक्मरानों के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फैसला है कि वो ना ये कि मगरब क्या कहता है, व्हाइट हाउस से पैगाम क्या आता है, बरतानिया कौन सी बोली बोलता है, वो ये देखे कि गुंबद खजरा से पैगाम कौन सा मिलता है। बरकत जाहिर हुई, भेज दिया लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और वो चले गए, शाम के करीब पहुंचे। ये इमाम ज़हाबी ने लिखा कि दोनों खबरें, हमारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर और लश्कर उसामा के शाम पहुंचने की खबर, इनमें थोड़ा सा आपस में फासला था। यानी पहले ये खबर पहुंची शाम वालों को कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, और उन्हें यह पता था कि लश्कर तैयार करके भेजा था उन्होंने, कहा अब वो दुनिया से चले गए, कौन आएगा, कौन हमें पूछेगा, अब ना उठ सकेंगे, अब कमर टूट गई इनकी, जज्बे इनके खत्म हो गए। वो जश्न फतह मनाने का सोच रहे थे कि अगले लम्हे में इस्लाम के शेरों ने शाम की सरहदों पे अजानें देना शुरू कर दी। तो वो हैरान हो गए, मोराल उनका पस्त हो गया। कहते माता नबीयुहुम व अगारू अलैना, ये कैसी कौम है, इनके नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ये फिर भी हमला करने आ गए, ये फिर भी घर नहीं बैठे। वो हिकमत जाहिर हुई जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस हिकमत के पेश नजर कहा था, जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी बोटियां, परिंदे मेरी बोटियां नोचते हैं तो नोच ले, मैं नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम नहीं करूंगा। उसकी बरकत जाहिर हुई और अल्लाह ताला ने बहुत जल्द इस्लाम के इन फातिहीन को शाम का तोहफा अता फरमा दिया। और ये पता चला कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना मुसल्ला अता फरमाया था, वो देख रहे थे कि ये उमूर सल्तनत कितने बेहतर तरीके से निभाने वाले हैं। फिर इसी में ही वो फिक्री रहनुमाई है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, जो इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी जिहद का एक मुनफरिद बाब। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि मेरा रब मेरी जिंदगी के सारे कारनामे ले ले, जो मैंने दिनों में किया, जो रातों में बंदगी की, जो मैंने जिहाद किया, सब कुछ ले ले, मुझे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रात दे दे और एक दिन दे दे। पूछा गया रात कौन सी? फरमाया रात वो हिजरत वाली रात, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी उम्मत से जुदा तौर पर हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपने महबूब की संगत अता फरमाई और सबसे बड़ी अमानत इनके सुपुर्द की, वो मुनफरिद रात। और दिन कौन सा? फरमाया दिन वो दिन जब मुझ जैसा इंसान ये कह रहा था, या अमीर अल मोमिनीन इरफक बिल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन, ये जो मुनकिरीन ज़कात है आप इनसे नरमी करें। क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे वल्लाहि लउक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, खुदा की कसम जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। जो नमाज तो मानता है ज़कात नहीं मानता, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। वल्लाहि लौ मानऊनी अनाका लउक़ातिलन्नहुम, फरमाया अगर सारी ज़कात दे के बकरी का बच्चा भी नहीं देंगे ज़कात का, तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ूंगा, मैं उनके सर उतारूंगा।
اور فرمایا اقالا اگر رسی بھی زکات کی نہیں دیں گے میں پھر بھی لڑوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین میں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے کلمہ پڑھ دیا اس کا خون محفوظ ہے. تو امیر المومنین یہ منکرین زکات کلمہ گو ہے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو ان کا تو خون محفوظ ہے اور آپ ان کے خلاف تلوار نکال کے آ گئے ہیں. امیر المومنین دیکھو تو صحیح, نرمی کرو ان کے بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ تجویز پیش کی, مجھ جیسا انسان جو امت کا محدث اور صاحب الہام ہے, لو کانا بادی نبی لکانا عمر, وہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری سوچ میری بصیرت یہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا تھا امیر المومنین اب باہر کے معاملات کچھ وقت تک چھوڑ دو, صرف مسجد نبی تک محدود ہو جائے, یہ باہر کا کنٹرول پھر سنبھالیں گے. اتنے خطرناک حالات جب ہو گئے تھے میں کہہ رہا تھا کہ مسجد تک محدود ہو جائے, میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو چھوٹ دے دے کچھ وقت کے لیے. کہتے ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے جملے نے میرا قبلہ درست کیا تھا جب حضرت صدیق اکبر نے کہا یا عمر مالکا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام, عمر تجھے کیا ہو گیا ہے, جب تک تم جاہلیت میں تھے بڑے دلیر تھے, آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو. قد تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی, دین مکمل ہو گیا وحی بند ہو گئی. اے عمر صدیق کے جیتے جیتے دین میں کوئی کمی واقع نہیں کر سکتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دن میری پوری زندگی پہ بھاری ہے. صدیق اکبر کا ایک دن جس دن یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا میری پوری زندگی پر وہ دن زیادہ ثواب رکھتا ہے. کیوں؟ اگر میرے کہنے پہ حضرت صدیق اکبر منکرین زکات کو چھٹی دے دیتے تو دین تو اس دن ہی ختم ہو جاتا, پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا. اور حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا دین محفوظ ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے عمل سے ظاہر کیا عمر یہ کلمہ تب معتبر ہوتا ہے کہ جب ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ ہو, اور اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کوئی کر بیٹھے تو کلمہ روٹ جاتا ہے, کلمے کا کوئی اعتبار نہیں رہتا, کلمے کو پھر نہیں دیکھا جاتا. تو یہ جن لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے ان کا کلمہ غیر معتبر ہو گیا ہے. اس واسطے میں ان کے خلاف تلوار لے کے نکل آیا ہوں. حضرت عمر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا کہ حضرت صدیق اکبر کا جس کے لیے پہلے ہی کھول رکھا تھا. اب مناظرہ ہو رہا ہے, حدیث پیش کر رہے کہ کلمہ گو ہے ان کے خلاف تلوار نہیں نکالی جائے گی, یہ کلمہ گو ہے, نمازی ہے, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا, ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, ہمارے والی نماز پڑھتے ہیں, تو ہم ان کے خلاف تلوار کیوں نکالے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر یہ سب کچھ میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ کلمہ یہ نماز اس کا اعتبار اس وقت تک ہے جب ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ ہو, اور جب ضروریات دین میں سے کسی کا انکار ہو جائے تو پھر کلمہ غیر معتبر ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنا بڑا فیصلہ قرار دیا, فرما میرے سارے جہاد ایک طرف, میری پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, حضرت صدیق اکبر کا ایک فتوے والا دن ایک طرف. اب سوچنا چاہیے کہ جب ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار ہو تو کلمہ معتبر نہیں رہتا, اور وہاں پیش کیا فرما لو مانعنی اناقہ اور اقالہ, اگر بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے تو میں لڑوں گا, اور اگر زکات کی رسی بھی نہیں دیں گے تو میں لڑوں گا. زکات کے انکار کے زمرے میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا, تو کیا زکات کی رسی دین کا بڑا حصہ ہے یا ناموس رسالت دین کا بڑا مسئلہ؟ زکات کی بکری کا بچہ, زکات کا جانور وہ بڑا معاملہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس یہ بڑا معاملہ ہے؟ یہ وہ فکر رضا ہے جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب شریف کو زید, عمر, بکر اور پاگلوں اور بہائم کے علم کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے, تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم جوش میں آیا اور تحقیق کھول کر انہوں نے واضح کی, اور حسام الحرمین کا وہ فتویٰ سامنے لوگوں کے رکھا گیا, اور اس
भी कलमा पढ़ते हैं, लोग कह रहे थे वो भी दीन की बातें करते हैं, लोग कह रहे थे वो भी नमाजें पढ़ते हैं। मेरे इमाम ने ताजदारे सदाकत के उस फतवे के ज़ेरे साया अपनी बात मुकम्मल की। फरमाया कलमा उस वक्त तक है जब ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार ना हो, और अगर ज़रूरियात दीन में से किसी का कोई इनकार कर बैठे उसके कलमे का कोई एतबार नहीं रहता। और ज़रूरियात दीन में से सबसे बड़ा जो मकाम है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात की इज्जत है, ज़ात का एहतराम है। इस बुनियाद पर बड़े सगीर पाक व हिंद में जिस फतवे ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, उस फतवे की स्याही भी फिक्र सिद्दीक़ अकबर से उभरने वाली है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फतवे को इतना अहम करार दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले वो खुद पेश कर रहे थे हदीसें मुकाबले में, और फिर कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरा सीना उस बात के लिए खोल दिया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीना पहले ही खोल रखा था। ये इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोशन अंदाज जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेश किए हैं, और इन्हीं उमूर के पेश नज़र हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो खूबसूरत जुमला बोला जब ज़ी कस्सा की तरफ काफिला जा रहा था और खिलाफत के अभी इब्तिदाई अय्याम थे। आज कुछ लोगों को शक है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो पहला नंबर उसके खुद दाई है और उनको चौथा नंबर दिया जाता। इब्ने कव्वा ने बसरा में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये कहा था कि अली तुम्हारा तो पहला नंबर था, तुम चौथे नंबर का इंतजार क्यों करते रहे? तो उन्होंने कहा वो झूठ बोलता है कि जो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे खिलाफत अव्वलीन का कोई वादा किया था या कोई अहद हुआ था। फरमा हरगिज नहीं, खुदा की कसम मैं पास था, मैं गैब नहीं था, मैं तंदुरुस्त था, मैं मरीज नहीं था। जिस वक्त आखिरी अय्याम में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहो वो लोगों को जमात कराए, तो कहते हैं रदीना लिदुनियाना मा रदिया बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, कि जिस शख्स को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन का लीडर बनाया था मुसल्ला देकर, हमने उनकी बैत करके उनको अपनी दुनिया का लीडर भी बना लिया है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ज़ी कस्सा की तरफ सवारी जा रही थी अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो इन्होंने सवारी की नकेल को पकड़ लिया और कहा इला ऐना या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जिहाद की तरफ जा रहा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा जिस अमीरुल मोमिनीन के सिपाही अली जैसे हो उसे खुद जाने की कोई जरूरत नहीं। और कहा मुझे वो बदर वाला दिन याद है जब आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाजत मांगी थी, इसका इजहार करते हुए कि महबूब चलो बाज़ाब्ता लड़ाई तो दस्तूर के मुताबिक होगी, लेकिन अपना बेटा जो मेरा नजर आ रहा है अब्दुर्रहमान सामने, उसको मारना तो मेरा हक है, मुझे इजाजत दे दो, मैं उसको तो पहले जाके मारा हूं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मेरे कानों में आज भी वो लफ्ज मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, अंत मिन्नी बिमंज़िलति समी व बसरी, अबू बकर तुम मेरी आंखें भी हो मेरे कान भी हो, तुम्हें मैं पहले ही झोंक दूं। यानी उस दिन इशारा कर दिया था कि जिन कानों ने मेरे बाद उम्मत के दुखड़े सुनने हैं अबू बकर वो तो तुम्हारे कान है, और मिल्लत की कश्ती को जिन आंखों ने संभाला देना है वो तो तुम्हारी आंखें हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे अमीरुल मोमिनीन जिनको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इतना महफूज करके रखा, तो हम उनको कैसे मैदान में आगे भेज दें? वल्लाहि लइन फुजिना बिका ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन अबदा। हजरत अली कहने लगे खुदा की कसम है अमीरुल मोमिनीन आप घर तशरीफ ले जाएं, अगर इस मौका पर आपकी शहादत हो गई तो कहते क़यामत तक निजाम इस्लाम नहीं बच सकेगा। वल्लाहि लइन फुजिना बिका ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन अबदा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चले जाने के बाद आपने तो रहनुमाई करनी है, आपने हमें चलाना, आपने क़यादत करनी है, आपने हमें तरीका बताना है,
آپ نے ہمارے لیے ساری تربیت کرنی ہے، اور اگر آپ بھی ان ابتدائی دنوں میں دنیا سے چلے گئے تو پھر دوسری خلافت بھی نہیں چلے گی، تیسری بھی نہیں چلے گی، چوتھی بھی نہیں چلے گی، اسلام کا دین ہی نہیں بچے گا، یعنی نظام ہی نہیں بچے گا۔ تو نظام اسلام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، حضرت علی ان لفظوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف جائز اور ثابت ہی نہیں بلکہ ضروری بھی تھی، اور کہا اس وقت آپ کی شہادت ہو گئی، ہمیں آگے سلطنت چلانے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا، ہم چلا ہی نہیں سکیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز ہے کہ انہوں نے جو صورتحال پیش نظر رکھ کے خلافت نبھائی ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرحلہ، اور آگے رستے کھلتے گئے اور اوروں کے لیے بھی آپ نے سارے خطوط واضح کر دیے، جس کے نتیجے میں آگے دین اپنی کامل شکل میں چلا، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس چشمہ صافی سے ہمارے دلوں کی کھیتیاں سیراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے، نظام اسلام کی وضاحت کے لیے، تقنین کے لیے، قوانین شریعت کے نفاذ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، فرمایا تم گھر رہو، محفوظ رہو، تمہیں بچا کے رکھنا ہے۔ اگرچہ حضرت صدیق اکبر پھر بھی جہاد میں گئے، اس جنگ سے واپس نہیں ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عقیدت، یہ نظریہ ان کا، اور قیامت تک کے لیے جو کردار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام اسلام میں، باب مدینہ العلم نے اس کو اپنے لفظوں میں واضح فرما دیا۔ اسی عشق کی داستان کا اگلا مرحلہ وہ ہے ناموس رسالت پہ پہرے کا منفرد انداز۔ کتاب الفتوح میں لکھا ہے کہ جس وقت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ کے امیر تھے، ان کے پاس ایک کیس آ گیا، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، مہاجر بن ابی امیہ نے اس کے دانت نکالے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، تو آپ نے خط لکھا، تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے، اور آپ نے اس میں جھنجھوڑا کہ یہ سزا نہیں توہین رسالت کی جو تم نے دی ہے، توہین رسالت کی سزا کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، فرمایا سنو ان حد الانبیاء لیسا یشبہ الحدود من تحت ذالک من مسلم فہو مرتد اور معاہد فہو محارب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں کہا، فرمایا گستاخ رسول زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسے ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دو ہی صورتیں ہیں، وہ گستاخ توہین سے پہلے یا مومن تھا یا پہلے بھی کافر تھا، من تحت ذالک من مسلم فہو مرتد، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو توہین کر کے مرتد ہو چکا ہے، اور اگر وہ پہلے کافر تھا اور ذمہ تھا فہو محارب، فرمایا اس کا ذمہ ختم ہو گیا، اس نے اعلان جنگ کر دیا، اب اسلامی حکومت پر اس کی جان کی حفاظت ضروری نہیں رہی، اب اسلامی حکومت پر اس کی حفاظت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توہین سے پہلے اگرچہ کافر تھا یا مسلمان تھا، توہین کے بعد اب اس کا قتل ضروری ہے، اس سے زمین کو پاک کیا جائے گا، رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، دین کا سب سے بڑا فریضہ اس پہ پہرا دینا۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور وقت پہ جہاد بھی فرض ہے، اور وقت پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، روزہ سال کے 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج زندگی میں 1 بار ہے، مگر ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہر سیکنڈ کا فریضہ، ہر سیکنڈ میں لازم، ہر سیکنڈ میں، یہ سالانہ فرض نہیں، یہ ماہانہ نہیں، یہ ہر لمحہ ضروری ہے۔ اس واسطے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب کچھ دیا ہے، آپ کی ذات محور دین ہے، آپ کی ذات کے گرد دین گھومتا ہے، اور آپ کی عزت و احترام سے ہی
तौहीद का भी पता चलता है, पूरे दीन का पता चलता है। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी इज्जत और नामूस पे पहरा देना, ये वो इतना बड़ा फरीजा है। और उम्मत मुस्लिमा की सारी उम्मतों पर जो सरवरी और सिरदारी है, उसकी दलील ये है कि जितना पहरा इस उम्मत ने अपने नबी अलैहि सलाम की इज्जत पे दिया है, इतना पहरा किसी ने नहीं दिया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बरेली के ताजदार कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। अब ये कटने कटवाने का अमल जो है, ये फिक्र रिजा के अब्वाब का एक रोशन बाब है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सामने था, खुद हुस्न, तो मर्द तो एक भी नहीं तैयार हुआ, औरतें तैयार हुई और उन्होंने अपनी उंगलियां कटवा दी। ये कलाम इमाम है और इमाम कलाम है, कितने इसके अंदर तकाबुल है। उधर हुस्न है, इधर नाम है। नाम और मामला, हुस्न और मामला। किसी चीज का नाम सुनने से वो तारुफ तो नहीं होता जो देख लेने से होता। उधर हुस्न सामने था, तो क्या हुआ? कटिंग माजी है, एक बार, उसमें इस्तेमरार भी नहीं कि कटती थी, नहीं, कटिंग। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, पास्ट में, माजी में एक बार ऐसा, दो बार भी नहीं हुआ, चाहे जाए कि 1000 बार हो। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं, तजद्दुद है, मुजाहे है, सर कटाते हैं कि महबूब आपकी इज्जत और नामूस के लिए इस उम्मत में जिस सदी की जो फजर तुलू होती है, हर नई सुहानी सुबह नया आशिक सर कटाने को तैयार फिरता है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, उधर कटिंग है, इधर कटाते हैं। कटिंग में माजी है, कटाते में हाल है, और रोजाना हर दिन की बात है। और फिर कटिंग में है कि बेखबरी में कट गई, पता ही नहीं चला कट गई, पता ही नहीं चला। अगर कहा जाता उंगली करो हुस्न यूसुफ के लिए, तुम्हारी उंगली काटे, तो कोई भी तैयार ना होती। कटिंग, पता ही नहीं चला। और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर बेखबरी में नहीं, मुमताज कादरी सीना तान के कहते हैं, सर कटाते हैं। जब कहा जाए क्यों मारा, किस लिए मारा, भूल के मारा, गलती से मारा, क्यों पैसे लेके मारा, किस लिए मारा, तो वो कहते हैं शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। कहते मैंने मारा, वो कहते मैंने मारा, मैंने आप मारा, मैंने खुद मारा, मैंने गुस्ताख मारा, मैंने इश्क के पेशे नजर मारा। पूछा क्यों मारा? बोला जो वो जिनकी याद जख्मों का दर्द होने नहीं देती, वो जिनकी दीद जज्बों को सरद होने नहीं देती, वो जिनके की नाम से सारी बलाएं भाग जाती हैं, वो जिनके जिक्र से सोई उम्मीदें जाग जाती हैं, वो जिनके शौक में भागे जना में बुलबुलें बोले, वो जिनके इश्क में शजरे यकी से काफले निकले, अगर सूरी मिले उनकी मोहब्बत में गवारा है, जो हर तलखी मिटाए उनके चेहरे का नजारा है। सारे बोलो जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मैं कहता हूं मुमताज कादरी तेरी अजमत को सलाम कि तुमने साबित किया फिक्र रजा जाम नहीं फंक्शनल है, और फिक्र रजा आज भी जिंदा है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, उधर तोहफा था उंगली का, और इधर उंगली के नजराने का रवाज ही नहीं, जो पेश करता है सारी पेश करता है। सर कटाते हैं
तेरे नाम पे मर्दान अरब, उधर जना है हुन्ना ना के साथ लकले वद्दीन, वो उनका मामला है, औरतों का मामला है, और इधर मर्द जो है वो भी अपने सर हथेली पे रख के मैदान में आते हैं और पेश करते हैं। इस बुनियाद पर इस उम्मत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इस बड़े फरीजे के लिए इन्होंने हर दौर में किरदार अदा किया है। अल्लाह के फजल से वो किरदार आज इस वक्त मुमताज हुसैन कादरी के हिस्से में आया है। इस सिलसिला में ये बात ज़हन में रखें कि तौहीन रिसालत का जो शख्स मुर्तकिब होता है, हमने इश्क रसूल अलैहि सलाम सेमिनार के अंदर जो गुज़श्ता साल मुनक्किद किया था, एक नाम नहाज स्कॉलर के इतराज़ात का जवाब देते हुए हमने वो हवाला जात पेश किए थे, और अल्लाह के फजल से सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, हमारे किसी दलील का कोई जवाब नहीं दे सकता। उस सेमिनार के अंदर हमने इस हकीकत को वाज़ेह किया था कि एक है सिंपल सिंगल मुर्तद और एक है वो जो तौहीन रिसालत की वजह से मुर्तद हो, जो वैसे मुर्तद हो गया, पैसे लेके दीन बदल गया या किसी दूसरी वजह से दीन छोड़ गया, उसने हमारे नबी अलैहि सलाम की तौहीन नहीं की, वो मुर्तद जो है उसके लिए तौबा है, उसके लिए मुआफी है, उसके लिए गुंजाइश है, उसको 3 दिन दिए जाएंगे, उसको उलमा समझाएं, उसका शक उलमा दूर करें, उसके लिए ये गुंजाइश है कि उसकी तौबा की बात की जाए। मगर जिस शख्स ने मेरे नबी अलैहि सलाम की तौहीन की, ये डबल मुर्तद है। एक तो इसने दीन छोड़ा और दूसरा इसने सबसे बड़ी जात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे हमला किया। इस वास्ते ये ऐसा मुर्तद है कि जिसके लिए कोई तौबा नहीं, जिसके लिए कोई माफी नहीं, जिसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, ये हर हाल में कत्ल किया जाएगा। 3 दिन तो क्या, इसको 3 मिनट भी नहीं दिए जाएंगे। इस बुनियाद पर तौहीन रिसालत का जो शख्स मुर्तकिब होता है और जब ये बात वाज़ेह हो जाती है, उसके बाद उसके लिए तौबा, मोहलत, गुंजाइश या उलमा के समझाने की कोई बात पीछे नहीं बचती। उसकी एक ही सजा है कि उससे जमीन को पाक किया जाएगा, अल्लाह उस आशिक को अजर व सवाब अता फरमा देगा। अस्कादरी जो जेल में है तो अपनी दुकान की वजह से नहीं है, मेरे नबी अलैहि सलाम की शान की वजह से जेल में है। हम में से किसी से वो मिला नहीं, उसने नहीं कहा कि मेरे हक में आवाज उठाओ, उसने ये नहीं कहा कि मेरा कुछ करो, वो तो सीना तान के है। और जब मौत का फैसला सुनाया गया उसको, तो मुस्कुरा के पूछ रहा था क्या शाम तक इस पे अमल भी हो जाएगा या नहीं। वो इतना शेर मर्द है, इतना शेर दिल है, इतने महीनों के अंदर उसने नहीं कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं। आखिर हमारे हिस्से भी कुछ है, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी, हमारा उसका भी कोई कबीले के लिहाज से फर्क है। वो हम एक फिक्री कबीले के रुकन हैं, हम एक रूहानी कबीले के अरकान हैं, हम एक मजहबी कबीले के अफराद हैं। और जिस मकसद के लिए वो जेल में है, कितना मुकद्दस मकसद है, कितना मुअत्तर मकसद है, और फिर मुकाबला हो रहा। आलम कुफर एक तरफ है, आशिकों की जमात एक तरफ है, कुफर जोर लगा रहा है, अमेरिका, बरतानिया, सारे शैतान इकट्ठे हैं, और वो हुकूमत पर भी दबाव डालते, हुकूमत में खुद शैतान बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मुमताज कादरी को नहीं छोड़ेंगे, और गढ़ रहे हैं हीले बहाने और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब 1.5 साल हो गया है, क़यामत के दिन हमने भी जवाब देना, जामे कौसर पीते वक्त हमने भी जवाब देना है जब महबूब पूछेंगे कि मेरी इज्जत की खातिर जो जेल में गया था तुमने पीछे क्या किया था। इस वास्ते आज बड़ा नाजुक मरहला, बहुत मुहतात चलने की जरूरत है। हमारा एक जुमले की गलती, इसका खुमियाजा हमें सदियों भुगतना पड़ सकता है। अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत व जमात ने इस मसले में जो शुकुक व शुबहात थे उनको रद्द करने का किरदार अदा किया। हमने गामदी जैसे मच्छरों को उड़ाया, हमने छिपकलियों को पाकिस्तान से भगाया, और हमने नामनाद स्कॉलरों के नाटके बंद किए, और इस सिलसिले में मैदान में है। और इंशाअल्लाह हमने यह किया हुआ है कि इस मसले पर गाजी मुमताज हुसैन कादरी को हमने हीरो कहा, हीरो साबित किया, हीरो माना, और दुनिया के जिस फ्लोर पर जो चाहेगा हम सर के बल चल के उनको हीरो साबित करेंगे।
اور اس سلسلے میں ہر شخص نے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے. دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کہا جبریل چلو فلاں بستی کو الٹا کر دو. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے ان فیہم عبدک فلانا لم یأسک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا پرہیزگار بھی ہے، بس نہیں کروں گا. اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ نمازوں تک محدود رہا، یہ روزے تک محدود رہا، اپنی ذات تک محدود رہا. معاشرے کے اندر جو بدی تھی اس بدی کو مٹانے کے لیے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس واسطے جبریل یہ ساتھ جائے گا، ان کے جن کے لیے عذاب ہو رہا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں آج ایک طرف تو ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک عاشق نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، اور پھر جتنی بڑی سعادت ہو اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس ذمہ داری کا احساس کرو، اس ذمہ داری کو پیش نظر رکھو. اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اس شخص کی ذات کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کی برادری کی تو بات ہی نہیں تھی، اس کے بینک بیلنس کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اس کی دکان یا مکان کی تو بات ہی نہیں تھی، اس نے ایک واضح گستاخ کو مارا جو اعلانیہ گستاخیاں کر رہا تھا، اور اس کے بعد تم نے منہ بند کر لیے، بولتے ہی نہیں تھے، منہ کھولتے ہی نہیں تھے، اس کے لیے احتجاج نہیں کرتے تھے، اس کی حمایت نہیں کرتے تھے، اس کے کردار کو تحسین نہیں پیش کرتے تھے، اس کے غازی ہونے کو بیان نہیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں کل ہمارے لیے ان کی وجہ سے مواخذہ ہو سکتا ہے. اس واسطے آج ہمیں جہاں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور فرائض اور سنن کا سبق دینا ہے، وہاں اس وقت حاضری لگ رہی ہے میدان معاشر کے لحاظ سے. ہم نے اس شخص کے کردار کو تحسین بھی پیش کرنی ہے، اس کو غازی بھی کہنا ہے، اور اس کو غازی کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی کے لیے کردار بھی ادا کرنا ہے. انہو لم یتمعر فی ساعتن قط. اب یہ میں پہلے بیان کر چکا، معاشرے میں شراب پی جا رہی ہو، معاشرے میں اخلاقی قدریں بگاڑی جا رہی ہو، معاشرے میں معاشرتی بیماریاں برائیاں آ چکی ہو، یہ سب بری ہے، سب کے خلاف جہاد لازم ہے. مگر سب سے بڑی شریعت کی حد اور سب سے بڑا فریضہ تو میرے نبی علیہ السلام کی عزت کا فریضہ، سرکار کی ناموس، اس کے گرد پہرا دینے اور یہاں جو اسلامی حدود ہے ان کا لحاظ کرنا اور ان کو برقرار رکھنا یہ ضروری ہے. اس واسطے اس بڑے فریضے کے لیے ہم سب کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں بیان دیتے ہوئے ہزار بار سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ ذہن میں رکھے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کہیں کسی کتاب میں ذکر ہونا بطور فرض اگر ہو بھی، لیکن اس کا بیان، اس کا ذکر، اس کا انداز، اس کے لیے شریعت میں مستقل ضابطے موجود ہیں. اور یہ قرآن مجید برہان رشید میں جو صحافت اور ایضاح کے متعلق جو قوانین ہیں ان کے پیش نظر یہ بندے کو سوچنا ہے کہ میں 2 کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں 4 کے سامنے کر رہا ہوں، میں 1000 کے سامنے کر رہا ہوں، یا میں پوری دنیا کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس کے آگے ثمرات مرتب کیا ہوں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، اس کی وجہ سے ظلم کس پہ ہوگا، اس کی وجہ سے آگے دروازہ کون سا کھلے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو پیش نظر رکھ کے بات کرنا ہوتی ہے. اور یہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آپ دیکھیے، میں وہ پھر آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے صرف اپنی گفتگو سے اتنا ہی نہیں کرنا کہ اس کو سزا نہ ملے، ہم نے یہ بھی واضح کرنا ہے کہ یہ ہیرو ہے، اس کا کردار خراج تحسین کے لائق ہے. اب دیکھو جب مستطرف میں امام ابشیری نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے اور ہاکی لگی گیند کو، گیند اچھلی اور سب سے بڑا پادری بحرین کا بیٹھا تھا، اس کو لگ گئی، اس نے گیند پکڑ لی، بچوں نے گیند مانگی، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا. آخر بچوں کو خوب ادا سوجی، ایک نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها الینا، اگر تو ویسے نہیں دیتا تو میرے نبی کے نام کے صدقے ہی عطا کر دے. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ کہتا ہوں یہ فکر رضا نام ہے اس کا جو صحابہ سے فکر چل کے آئی ہے.
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے مانگنا یہ اگر بریلی شریف میں گڑھا کیا ہوتا تو دورے صحابہ کے بچوں کو کون پڑھا آیا تھا؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پادری ہمارے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے گیند دے دے۔ وہ پادری تھا، اس کو کوئی خبر نہ تھی، اس نے آگے سے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی اور محبوب علیہ السلام کے نام کی توہین کر دی۔ اب بچوں سے برداشت نہ ہوا، آئے تھے کھلاڑی بننے، وقت ہیرو بننے کا آ گیا۔ فاقبلوا الیہ بسوالجہم، وہ ہاکیاں جو گیند کے لیے تھی ان کو لے کے اس مستنڈے پہ چڑھ گئے اور تڑا تڑ مارنا شروع کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے عاشق کی ضرب بڑی تیز ہوتی ہے، اگرچہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، خدا کی قسم انہوں نے چند منٹوں میں گستاخ کا صفایا کر دیا، اور جب تک اس کی گراؤنڈ میں گول پورا نہیں ہوا وہ بچے ہاکیاں چلاتے ہی رہے۔ دن دہاڑے پادری کو واصل جہنم کر دیا۔ نہ گئے بچے امیر بحرین کے پاس، نہ گئے مسجد کے مفتی صاحب کے پاس۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ اگر پادری یوں کہے تو پھر کرنا کیا ہوتا؟ نہ پوچھا امیر المؤمنین سے، نہ ڈھونڈا عدالت کو، نہ ایف آئی آر کٹی، بچوں نے فتویٰ بھی خود ہی دیا، جلاد بھی خود ہی بن گئے، اور نہ معافی نہ تلافی نہ توبہ نہ کچھ، فوراً انہوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور زمانہ کس کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب پادریوں کو جو عیسائی تھے بہانہ مل گیا کہ امیر المومنین پہ اعتراض کریں، جلوس لے کے پہنچ گئے۔ امیر المومنین کہاں ہے تمہاری حکومت؟ تم نیل کے کنارے پر کتے کے پانی کا بھی خیال رکھنے کے دعوے کرتے ہو، تمہارے عہد حکومت میں دن دہاڑے سکالر مارے جا رہے ہیں، لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے رکھا، جو مرضی کر رہے، جان محفوظ نہیں کسی کی۔ اس قسم کی باتیں جو ممتاز قادری کے خلاف آج لوگ کرتے ہیں ساری وہاں کہیں جا رہی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سن کے پوچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ بچے کہتے ہو کھیلنے گئے تھے تو کھیل کی عمر تھی، کھیل پیاری بڑی ہوتی ہے، کھیل چھوڑ کے پادری کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا پادری کے پاس گیند تھی، بچوں نے کہا سال تو کبھی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گیند مانگی ہے، پادری نے گیند نہیں دی اور توہین کر دی ہے، بچوں کو غصہ آ گیا، اتنے میں ہی انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بولے نہیں تھے، فیصلہ رخسار پہ نظر آنے لگا۔ صحابہ جو پاس کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان الوسط، پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اتنے خوش کبھی نظر نہیں آئے جتنے خوش ان بچوں کے کردار پہ نظر آ رہے تھے۔ شرما کے کیوں بولتے ہو؟ زور سے نعرہ لگاؤ۔ ہاتھ بھی بلند کرو، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اب دیکھو واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان الاسقف، وہ عمر جو نظام عدل رائج کرے، وہ عمر جو عدالتوں کے احترام کے دستور سمجھائیں، وہ عمر جو فتویٰ اور فیصلہ کے قانون عطا کریں، وہ عمر ان کے پاس جب بات پہنچی کہ بچوں نے پادری کو قتل کیا، اور قتل توہین کی وجہ سے کیا، توہین رسالت کی وجہ سے کیا، تو ابھی بولنا تھا مگر فیصلہ تیز اتنا تھا زبان پیچھے رہ گئی، خوشی آگے نکل گئی، چہرے پہ خوشی اتنی ہے، دیکھنے والوں نے پڑھ لی، کہتے ساری زندگی قادسیہ کی جنگ جیت کے لاکھوں کلومیٹر علاقے فتح کر کے امیر المومنین کے بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے آج ان بچوں کے کردار پہ خوش ہو رہے تھے۔ اب لوگوں کو جو پادری گئے تھے ان کو انتظار تھا کہ امیر المومنین کوئی سزا تو اس کو دیں گے، بچوں کو چلو سولی نہ چڑھائیں، ان کو قید میں ڈالیں، کوڑے مارے، کچھ تو کریں۔ اب ان کو انتظار ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ ہے وہ پوائنٹ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ ہم مشکل سے کہیں چلو کر لیا تو جائز ہو گیا اب سزا نہیں ملے گی، نہیں،
کوئی مخصوص سزا کی نفی نہیں، ہر سزا کی نفی اور ہر اقتدار کی تحسین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بولے، انداز کیا تھا؟ کہتے الان عز الاسلام، آج بچوں کے کردار سے پتہ چل گیا کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ الان، الان جب بچوں نے فوراً گستاخ کا بھیجا نکالا، جب بچوں نے فوراً ایکشن لیا، جب بچوں نے دیر نہیں لگنے دی، جب بچوں نے گستاخ کو بھول کے رکھ دیا، حضرت عمر کہتے الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے تھے، بڑے بڑے خزانے ملے تھے، کیسر و کسرا کے خزانے آئے تھے۔ اس دن یہ نہیں بولے اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ یہ سبوئے جام میں چھلکتی ہے کیمیا کی طرح، اور کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ یہ کردار جب بچوں نے ادا کیا ہے، حضرت عمر کی زبان سے پہلے چہرہ بولا پھر زبان بول پڑی، الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا سنایا؟ ان کو انتظار تھا چلو کچھ تو کریں گے، فرمایا میں ان کو نہ سولی پہ چڑھاؤں گا، نہ جیل میں ڈالوں گا، نہ کوڑے ماروں گا، نہ جھڑکی دوں گا، کوئی چیز بھی ان میں سے نہیں، بلکہ ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے عمل سے اسلام غالب آ گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ فَأَحْضَرَ دَمَ الْأُسْقُفِ، سنو پادریوں، میں ان بچوں کو کچھ نہیں کہوں گا، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ تمہارا پادری کتے کی موت مر گیا ہے، اس نے جرم کیا تھا، ہمارے غلاموں نے، ہمارے سپاہیوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اِنَّا أَطْفَالًا صِغَارًا شُتِمَ نَبِيُّهُمْ فَقَاتَلُوا لَهُ وَانْتَصَرُوا، فرمایا کوئی جرم نہیں کیا میرے کارکنوں نے، کوئی غلطی نہیں کی ان بچوں نے۔ کیوں؟ فرمایا بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کام بڑا کر گئے ہیں۔ اِنَّا أَطْفَالًا صِغَارًا شُتِمَ نَبِيُّهُمْ، فرمایا ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی تھی تو غصے میں نہ آتے تو کیا کرتے؟ پادریوں تم کہتے ہوا کچھ نہیں، بہت کچھ ہوا، ان کی جان پر حملہ ہوا ہے، جان سے بڑھ کے مقام ہے جہاں حملہ ہوا ہے، تو غصہ تو آنا ہی تھا، آنکھیاں تو انہوں نے مارنی تھی۔ اِنَّا أَطْفَالًا صِغَارًا شُتِمَ نَبِيُّهُمْ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی کہیں میرے نبی میرے نبی میرے نبی میرے اپنے نبی، آج کہتے ہیں ان بچوں کے نبی کہ انہوں نے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ شُتِمَ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی تھی تو چپ کیوں رہتے؟ انہیں مارنا تھا تو صحیح مارا۔ فَغَضِبُوا، فرمایا گالی سن کے غصے میں آنا غیرت تھا تو غیرت میں آ گئے۔ وَانْتَصَرُوا لَهُ، فرمایا انہوں نے تجاوز نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے نبی کی شان کا بدلہ لیا، سرکار کی دین کی تکوین کے لیے کام کیا ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں ان کی۔ اس واسطے فرمایا نہ جیل ہوگی نہ ان کو کچھ کہوں گا، بلکہ عمر یہ کہہ رہا ہے الان عز الاسلام، آج پتہ چل گیا ہے اسلام غالب آ گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں رب کے گھر میں بیٹھ کر تم گواہوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس صدی میں جب آج کی حالات میں جب 600 نسخے قرآن کے چل چکے، جب سینکڑوں بار خاکے بنائے گئے، مقابلے کروائے گئے، قرآن مجید کی توہین بنی، کعبے کی طرز کا شراب خانہ اس کا ماڈل بنا کر اسلام کے خلاف زہر اگلا گیا، اس وقت جب ہر طرف سے گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، ممتاز حسین قادری نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کر کے جو کردار ادا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے ملت کے جوانوں کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے، نیا جذبہ دے دیا ہے، نئی روح عطا کرتی ہے، دور دور تک شیطانوں کی نیندیں حرام کرتی ہے۔ اور ممتاز قادری کا یہ کردار ہے کہ اس نے ہم جیسے غافلوں کی غفلت کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اس نے یہ واضح کیا ہے کہ امت مسلمہ کی مائیں بانج نہیں ہوئی، آج بھی گودوں میں غازی جنم لیتے ہیں۔ اس واسطے ایک منفرد فقید المثال کردار، ہر جگہ جہاں بیٹھو تذکرہ کرو، اس کردار کو خراج تحسین پیش کرو۔ 10 دن جو جیل میں کسی پارٹی کا بندہ رہا ہے، پارٹی اس کے گن گاتی ہے،
اس کے لیے بڑے عہدے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے 10 دن جیل میں رہ آیا، اور وہ تو محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بڑے صبر سے، بڑی استقامت سے نہ کبھی گھبرایا ہے، نہ کبھی چلایا ہے، اور ہمیشہ اس نے یہ بتایا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پروانوں، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ اہل سنت کی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو پھر ایک مرتبہ سرخرو ہونے کا وقت دیا ہے۔ یہ پاکستان جھلس رہا تھا، جل رہا تھا، جہتوں والے، خود کچھ دھماکوں والے اسلام کے لیے بدنما داغ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں سنی صفوں سے ایک جوان نکلا جس نے دنیا کو بتایا دہشت گرد اور ہوتا ہے، غازی اور ہوتا ہے۔ دہشت گرد چہرہ چھپا کے مارتا ہے، غازی چہرہ دکھا کے مارتا ہے۔ ہر منٹ میں کلیجے سے جو خون ٹپکے، ہر گھڑی میں خیالات میں جو چراغاں ہو، ہر لمحہ استقامت کی جو خوشبو آئے، تو اس کردار کو ممتاز قادری کا کردار کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہم اس جلسے میں آ کے بیٹھے ہیں، یہ 3-4 گھنٹے کے لیے کتنا سوچ کے آئے کہ گھر کام ہے، جانا ہے، صبح دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے نا جس نے 4 گھنٹے نہیں پوری زندگی محبوب کے نام دے دی ہے، اور بڑے اطمینان سے، بڑے مزے سے ہے، بڑا سکون سے ہے۔ مگر اس رستے میں نکلنا، اس کے لیے کوئی حوصلہ تو کرے۔ آگے بہت سی سہولتیں ہیں، اب انہوں نے وہ کردار ادا کیا، ہمارے ذمے ہے کہ اگلے کردار کے لیے ہم بھی تیار رہے اور ان کی حمایت بھی کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نیزہ پڑا ہوا تھا، ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے۔ تو کسی نے کہا ام المومنین آپ تو پڑھتی پڑھاتی ہیں، نیزے سے آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا میں رسالت کے گستاخوں سے لڑتی ہوں، میں اس سے گستاخ نبوت کو مارتی ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اقتل بہ ہذہ الاوزار، وہ باہر کوئی گستاخی کرے نیا، وہ تو علیحدہ جنگ اس کے ساتھ کروں گی، اس کے ساتھ میں چھپکلی کو مارتی ہوں، گرگٹ کو مارتی ہوں۔ کیوں؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب حضرت خلیل علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی، یہ اب دیکھو حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں، حدیث ہے، فرمایا جب آگ جلائی گئی تھی تو ساری دنیا کے جانور پرندے تڑپ اٹھے کہ رب کے خلیل کو کیوں جلایا جا رہا؟ کانت تنفخ فیہا، کانت تنفخ فیہا، یہ پھونکے مارتی تھی، یہ پھونکے مارتی تھی، آگ جلاتی تھی۔ اب 2 طبقے بن گئے، ایک وہ ہیں جو جا نہیں سکے مگر تڑپ گئے، دل ان کا اللہ کے خلیل علیہ